قربانی کے جانور، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قربانی میں جو جانور ذبح کرنے ہیں، اونٹ یا اونٹنی، بیل یا گائے، بھینسا یا بھینس، مینڈا یا بھیڑ، دمبا یا دمبی، بکرا یا بکری، یہ قربانی کے اندر جانور ذبح کرنے ہیں۔ چنانچہ فتاوی علمگیریہ الباب الخامس میں ہے، اما جنسہ فہو ان یکون من الاجناس الثلاثہ الغنم او الابل او البقر ويدخل في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه والخصي والفحل لانطلاق اسم الجنس على ذلك۔ فرمایا کہ قربانی میں جو جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ ان تین قسموں میں سے ہونے چاہیے، بکری، اونٹ اور گائے، اور ان میں ہر جنس کی نوع یعنی ہر جنس کی قسم اس میں شامل ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا بغیر خصی۔ آگے فرمایا والماعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر، مینڈا یہ بکری کی قسم ہے اور بھینس یہ گائے کی قسم ہے۔ تو ہم جن جانوروں کی قربانی کے قائل ہیں وہ بکرا یا بکری، مینڈا یا مینڈی جسے بھیڑ کہتے ہیں، گائے یا بیل، اسی کے اندر بھینس یا بھینسا ہے، اور اونٹ یا اونٹنی۔ تو بنیادی طور پر یہ بنیں گے بکری یا بکرا، اسی کے اندر شامل ہے بھیڑ اور مینڈا، گائے بیل، اسی کے اندر شامل ہے بھینس یا بھینسا، نمبر 3 اونٹ یا اونٹنی، نمبر 1 بکرا بکری، نمبر 2 اونٹ یا اونٹنی، نمبر 3 گائے یا بیل۔ یہ ہے بنیادی طور پہ جانور قربانی کے اندر ذبح کرنے ہیں۔ اب قرآن کریم سے دلائل دیکھیں، سورۃ الحج آیت نمبر 34، بَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اب چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے اور اللہ نے عطا فرمائے۔ اس آیت میں قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے، بہیمۃ الانعام یعنی بہیمۃ الانعام چوپاؤں کے مخصوص جانور۔ اب وہ چوپاؤں کے مخصوص جانور کون سے ہیں، اس کی خود وضاحت قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 143، 144 میں موجود ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، چوپایوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ جانور بھی پیدا کیے حمولتاً جو بوجھ اٹھاتے ہیں، وفرشا اور وہ بھی ہیں جو زمین کے ساتھ لگ کے چلتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے اور حلال قرار دیے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اب یہاں انعام کی تفصیل ہو رہی ہے کہ آپ نے انعام میں سے کون کون سے جانور کھانے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، نمبر 1 اور 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑ کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے، بکرا یا بکری، بھیڑ یا مینڈا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ان مشرکین سے پوچھو کہ جانور اللہ نے حلال کیے، ان میں تم جو حرام کہتے ہو، کیا اللہ نے ان جانوروں میں سے بھیڑ اور بکری، بھیڑ اور بکری ان میں سے مادہ کو حرام کیا یا نر کو حرام کیا؟ مینڈا حرام ہے یا بھیڑ حرام؟ کو اللہ نے چیز حرام کی ہے؟ یا تم یہ بتاؤ کہ ان دونوں قسموں کے جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں جو موجود ہے کیا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح اونٹ اس میں سے نر اور مادہ، ومن البقر گائے نر اور مادہ۔ تم یہ بتاؤ آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نر حرام کیے یا اللہ نے ان کے مادہ حرام کیے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ہر اس بچے کو حرام کیا جو ان دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں موجود ہے۔ دیکھو یہاں بہیمۃ الانعام 8 جانور بیان فرما دیے، 2 بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن مہران المعروف بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، وفات 327 ہجری، وہ
تحریر فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں، کہتے ہیں ابو جعفر محمد بن علی سے ہے کہ ایک آدمی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے قربانی کے جانور کے بارے میں، جانور کے متعلق سوال کیا، تو حضرت نے فرمایا من الثمانیۃ الازواج، من الثمانیۃ الازواج، یہ جو قرآن کریم نے 8 کا ذکر کیا جوڑے جوڑے، تو وہ مراد ہے، ان میں سے کوئی بھی ذبح کر لو، بھیڑ ذبح کر لو، یا تو مینڈا ذبح کر لو، بکرا ذبح کر لو یا بکری ذبح کر لو، 4 اونٹ ذبح کر لو یا اونٹنی ذبح کر لو، 6 بیل ذبح کر لو یا گائے ذبح کر لو، 8 یہ آپ نے فرمایا کہ 8 فَكَأَنَّ رَجُلُ شَكَّ، آدمی کو شک ہوا کہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تقرأ القرآن، تو قرآن پڑھتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا فَسَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، تم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا یہ چپاؤں میں سے خاص جانوروں کو۔ قال وسمعت یقول، کیا تو نے قرآن کریم میں سے یہ پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں لیذکر اسم اللہ علی ما رزق من بہیمۃ الانعام، چاہیے کہ وہ نام لیں ان اللہ کے عطا کردہ جانوروں پر جو چپاؤں میں سے خاص جانور ہیں۔ کیا تو نے پڑھا ومن الانعام حمولۃ و فرشا، کیا تو نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الضأن اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش فرمایا کہ قربانی کے جانوروں میں یہ 8 جانور موجود ہیں، مینڈا بھیڑ 2، بکرا اور بکری 4، بیل اور گائے 6، اونٹ اور اونٹنی 8، یہ 8 جانور، باقی بھینس اور بھینسا اسی کے اندر شامل ہے۔ ہمارے دلائل اس بات پر ہم بات شروع کریں گے کہ یہ تو 8 جانور وہ ہیں کہ جس کو اہل السنت والجماعت بھی مانتے ہیں اور غیر مقلدین بھی مانتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ یعنی بھینس کو قربانی کے جانور کے طور پہ ذبح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اہل السنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ جس طرح گائے کو ذبح کرنا قربانی میں جائز ہے، اسی طرح بھینس کو بھی قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے، بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس پہ ہمارے دلائل، دلیل نمبر 1 حدیث پاک، حافظ ابو شجاع شیروی بن شہردار بن شیروی دیلمی رحمہ اللہ تعالی، وفات 509 ہجری، فرماتے ہیں الفردوس بماسور الخطاب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھینس کو قربانی کا جانور شمار فرمایا۔ دلیل نمبر 2 یہ بھی حدیث ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وفات 110 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ لابی بکر عبداللہ بن محمد المعروف ابن ابی شیبہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، فرمایا کہ بھینس ایسے ہی ہے جیسے گائے ہوتی ہے۔ اب بات سمجھیں، ہم نے ایک دلیل مسند فردوس دیلمی سے بیان کیا علی کا ارشاد، نمبر 2 مصنف عبدالرزاق سے پیش ہے حسن بصری کا ارشاد، اور میں نے 2 حدیثیں ان کو کہا، حضرت علی کی بات کو بھی حدیث کا، حسن کی بات کو بھی حدیث کا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ حدیث تو نہیں ہے۔ پہلی بات حضرت علی کی ہے، وہ صحابی ہے، اور دوسری بات حسن بصری کی ہے جو کہ تابعی ہے، تو حدیث کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں آپ حدیث کی تعریف پہ غور فرمائیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ مشہور محدث علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی رحمہ اللہ، وفات 343 ہجری، شرح مشکات للطیبی، مقدمہ مشکات کے اندر فرماتے ہیں الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابی اب التابعی وفعلہم وتقریرہم، حدیث کہتے ہیں نبی پاک کے قول فعل اور تقریر کو، صحابی کے قول فعل اور تقریر کو، اور تابعی کے قول فعل اور تقریر کو، لہذا اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی صحابی ہیں، ان کا قول بھی حدیث، حسن بصری تابعی ان کا قول بھی حدیث۔ اسی طرح مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1390 ہجری، خیر الاصول میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی یہ تعریف جس طرح علامہ طیبی نے مقدمہ مشکات میں کی ہے،
مولانا خیر محمد جلدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خیر الاصول میں فرمائی ہے. اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں فرمائی ہے. اور یہی ترتیب امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح نخبہ کے اندر فرمائی ہے. تو حدیث کے اندر تو نبی کا قول فعل تقریر بھی ہے، صحابی کا قول فعل تقریر بھی ہے، اور تابعی کا قول فعل تقریر بھی ہے. دلیل نمبر 3، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری فرماتے ہیں الجوامیس ترجع عن سبعۃ. بھینس کے متعلق پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. الجوامیس ترجع عن سبعۃ، کیا بھینس کی قربانی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے لا عارف خلاف ھذا، مجھے اس مسئلے میں اختلاف معلوم نہیں. گویا ان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھینس کے قربانی کا جانور ہونے میں امت کا اجماع ہے. مسائل الاحمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے مسئلہ نمبر 2865. اسی طرح علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن المنذر رحمہ اللہ وفات 319 ہجری کتاب الاجماع ابن المنذر میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ. فقہا کے اس بات پر اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. دلیل نمبر 4، قیاس شرعی. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وفات 161 ہجری. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 6881 فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اسی طرح امام مالک بن انس رحمہ اللہ وفات 179 ہجری. موطا امام مالک باب ما جاء فی صدقۃ البقر انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سوا، کتاب الاموال ابی عبید قاسم بن سلام وفات 224 ہجری. اور حدیث نمبر 812 گائے اور بھینس برابر ہیں. اب قیاس کا مطلب کیا ہے کہ محدثین اور فقہا نے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے پر قیاس فرمایا ہے. یعنی احادیث میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا گیا وہاں گائے کا ذکر تو ہے لیکن بھینس کا ذکر نہیں. اب بھینس کی زکوٰۃ دیں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ محدثین فقہا فرماتے ہیں جو گائے کا ہوگا وہی بھینس کا ہوگا. تو انہیں زکوٰۃ دینے میں گائے پر بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، تو ہم نے قربانی کے مسئلے میں بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کیا ہے. تو بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں دلیل حدیث بھی ہے، نمبر 2 اجماع بھی ہے، نمبر 3 قیاس بھی ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن کبھی باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ جی بھینس کی قربانی پر دلیل کیا ہے. تو ہم بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور بھینس کی قربانی پر دلیل ہمارے پاس ایک حدیث حضرت علی سے، ایک حسن بصری سے. نمبر 2 اجماع امت، پھر اس کے بعد قیاس شرعی. الجاموس ضرب من کبار البقر، کہتے ہیں لغت کی کتاب المنجد کے اندر ہے کہ بھینس یہ گائے بڑی گائے کی ایک قسم ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا بھی دلائل تو 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی. یہ لغت کیسے دلیل بن گئی؟ لغت کو دلیل بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دلیل شرعی مستقل لغت ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ لغت کے اندر بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا گیا ہے، ایک وہ الگ چیز نہیں ہے. اگر یہ پوچھنا ہو کہ بھینس کیا ہے تو کہتا ہے بڑی گائے، اس کو یعنی بڑی گائے اس کو بھینس کہتے ہیں. یہ معنی بطور لغت کو دلیل پیش کرنے کا، ورنہ دلائل شریعت 4 ہی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی.